ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، دگنا در دگنا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار التی، ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سبقت کرو مغفرت کی طرف جو رب کی طرف سے ہے. وجنت، اور سبقت کرو جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. متقی کون ہے؟ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور خوشی میں بھی، اور غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اس کا ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، دگنا در دگنا. تو کل میں نے بتایا آپ کو کہ یہ خطاب ایمان والوں کو ہے. یعنی اگر آپ اہل ایمان ہو، اللہ پر یقین ہے، اللہ کی آیتوں کو مانتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہو، تو پھر سود مت کھاؤ. اللہ خطاب ایمان والوں کو، پھر سود نہیں کھاؤ. یہ گندی چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے. یہ آپ کو ختم کر دے گی. یہ آپ کے مال میں برکت نہیں، آپ کے مال میں اضافہ نہیں کرے گی، ختم کر دے گی. اللہ ایمان سے پھر بھی خطاب کیا ہے، یعنی یہ محبت کا الفاظ ہے اللہ کا. اے ایمان والو، مت کھاؤ. کیوں کھاتے ہو؟ سود کیوں لیتے ہو؟ تاکہ ہمارے مال بڑھے نا. بڑھے گا تو نہیں. اللہ کہتا نہیں بڑھے گا، اور تم کہتے ہو بڑھے گا. قرآن کہتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. ہم یہ سود کیوں لیتے ہیں؟ لیربو فی اموال الناس، تاکہ ہمارے مال بڑھ جائیں. لا یربو عند اللہ، قرآن کہتا ہے اللہ کے یہاں نہیں بڑھے گا. وہ اللہ کہتا ہے وہ بڑھے گا نہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. مال سے، سود سے مال گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں ہے. عارضی جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں نہیں. اللہ ایسی بیماری میں مبتلا کر دیں گے، مال اس کا یکدم میں ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا. دیکھ لو آپ، جو سود خور ہے وہ سکون کی سانس نہیں لے سکتے، وہ ہمیشہ پریشانی میں مبتلا ہوں گے. تھوڑا سا مال کم ہو جائے گا، جھگڑے پہ آ جائیں گے. تو سود سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نہیں کھاؤ. دوسرے گناہ بھی ہیں، ایسے نہیں دوسرے گناہ نہیں ہے. زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، گناہ ہے، لیکن یہ ان سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے معاشرے پہ غریبوں پر ظلم ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرے. اور جب اللہ کے جنگ کا اعلان کرے گا تو اللہ اس کو ختم کر دے گا، برباد کر دے گا. اس کا مال ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، دگنا در دگنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم کھا سکتے ہو، زیادہ نہیں. اصل میں یہ اضعافا مضاعفہ یہ عربوں کے اندر جو رواج تھا اس کو بیان کیا ہے. وہ رواج ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو اصل رقم ہوتی تھی اس سے سود بڑھ جاتا تھا. اصل رقم 1,00,000 ہے، سود اتنا بڑھ جاتا کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ. یہ بہت دگنا ہو گیا، دگنے سے بھی دگنا. دگنا تو 1,00,000 ہے اور اس سے بھی بڑا. آج کل ایسے ہی ہوتا ہے. یہاں یہ اس کا مطلب ہے کہ جو اصل رقم ہوتی ہے اور پھر جو سود ہوتا ہے، سال پورا ہوتا ہے، سود کو اصل رقم کو ملا دیتے ہیں
اور پھر آگے جو سود لگاتے ہیں دونوں کو ملا کے پھر لگاتے ہیں. مثلا سال میں اس نے کہا تھا میں آپ سے 1.5 لاکھ لوں گا اور یہ بندہ نہ دے سکا, سال پورا ہوا 1.5 لاکھ نہیں دے سکا, تو یہ پھر 1.5 لاکھ کو ملا کے 1.5 لاکھ کے اعتبار سے آگے پھر سود. لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ تھوڑا جائز ہے, تھوڑا بھی جائز نہیں ہے. یہ اس طرح ہے جس طرح قرآن میں آتا ہے نا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سے مال کے عوض میں مت بھیجو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ مال کے عوض میں بھیج سکتے, نہیں, تھوڑے سے عوض میں بھی نہیں بھیج سکتے, زیادہ میں بھی نہیں. تو سود تھوڑا سا بھی نہیں کھا سکتے, زیادہ بھی نہیں کھا سکتے. یہ بینک سے ہم پیسے لے رہے ہوتے ہیں, یہ سود ہے, پناہ مانگو اللہ سے. بینک جو دیتی ہے سب سود پہ دیتی ہے. ہاں اسلامی بینک ہے وہ الگ ہے, باقی سود پہ سود مت لو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان. واتقوا اللہ, لوگوں اللہ سے ڈرو, سود خورو اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون, پھر تم کامیاب بنو. یہ انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے, اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر تم کامیاب بنو گے. احمد اللہ حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے پاس ایک مرید آیا, کہا کہ صحیح میں آپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ کا خوف ہوتا ہے, بعد میں نکلتا ہوں تو پھر ویسے کا ویسا, اور بعد میں اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے. ہر وقت اللہ کا خوف موجود ہوگا, ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ نے اس سے ہمیں منع کیا ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, تقوی اختیار کرو گے, اللہ کا خوف رکھو گے تو کامیاب بن جاؤ. واتقوا النار التي اعدت للكافرین, بچو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ اصل میں کافروں کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, کافروں کے لیے. کافر ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لیکن کہا گیا اگر مسلمان ہو آپ بھی کافروں والے کام کرو گے تو پھر آپ بھی اس میں جاؤ گے, اگرچہ عارضی لیکن جانا پڑے گا. کوئی اس وہم میں اور اس خوشی میں نہ جائے کہ میں چند دنوں کے لیے جاؤں گا پھر نکل جاؤں گا. بڑی خطرناک اور سخت آگ ہے وہ. آپ اس آگ میں ہاتھ لگاؤ پتہ چل جائے گا. یہ اس کی ایک مثال ہے, اس سے تو وہ 69 اس سے زیادہ ہے, کتنی سخت ہوگی وہ. تو یہ بنائی کافروں کے لیے گئی ہے. لیکن مسلمان اگر ایسے کافروں والے کام کریں گے, بدعتیں کرتے رہیں گے, سود کھاتے رہیں گے. سود کون کھاتے تھے؟ کافر کھاتے. پہلے زمانے میں سود ہندو, اور آج مسلمان ان سے بھی بڑھ کر ہے. مشرکین مکہ سود کھاتے, یہ ان کی علامتیں ہیں, آج مسلمان بھی کھاتے. واتقوا النار التي اعدت للكافرین, اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اگر تم نہیں بچو گے, اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو پھر تمہاری لیے. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یہ اس کا تعلق پھر غزوہ احد سے بھی ہے کہ دیکھو وہاں پہ اللہ کے رسول کی حکم میں تھوڑی سی کمی آ گئی تو اللہ کی نصرت ہی اٹھا لی گئی. حضور نے فرمایا یہاں سے ہلنا نہیں ہے اس گھاٹی سے. لیکن صحابہ اپنے اجتہادی غلطی کی اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ایسے نہیں بولنا کہ ان سے غلطی ہو گئی, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. لیکن خطا تو ہوئی. حسنات الابرار سیئات المقربین, نیکوکار کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہوتے ہیں. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کو ہی اٹھا لیا گیا. کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا, 70 صحابہ شہید ہو گئے. لعلکم ترحمون, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر آپ پر رحم کیا جائے. اگر رحم مانگتے ہو تو پھر اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو. چلنے میں, پھرنے میں, گھومنے میں, تجارت میں, شادی میں, نکاح میں, ہر چیز میں رسول اللہ کی اطاعت کرو. رسول اللہ کے طریقے سے کوئی اچھا طریقہ ہے مجھے دکھاؤ. جب نہیں ہے تو پھر کیوں اپناتے ہو؟ جب نہیں ہے تو رسول اللہ کے طریقے سے کیوں بھاگتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قیامت کے دن پوچھ لیا بھائی بتا میرے طریقے میں کون سا عیب تھا, میرے طریقے میں کون سا نقص تھا, تو آپ کیا جواب دو گے؟ کوئی جواب نہیں دے سکتے. آپ یہاں پہ مجھے جواب نہیں دے سکتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دوں گے؟ حوض کوثر پہ حضور نے پوچھ لیا کہ بھائی میری سنت میں کیا عیب تھا, میری تصویر میں کیا عیب تھا,
کہ تو نے اس کو نہیں اپنایا؟ کیا جواب دوں؟ فکر کا لمحہ ہے، ذرا سوچیں کہ رسول اللہ نے اگر پوچھ لیا تو پھر کیا ہو؟ یہاں پہ سنت پہ نہیں چلتے؟ کیوں؟ لوگ ہنسیں گے. بھائی لوگ ہنسیں گے، بچے کی شادی کی ڈھول دھماکے ہی نہیں تھے، مزہ ہی نہیں آیا. لوگ ہنسیں گے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کتنے گناہ کے کام کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن قیامت کے دن اگر رسول اللہ ہنسے، قیامت کے دن اگر پوری امت آپ پر ہنسی تو پھر کہاں جاؤ؟ اس کے بعد تو کوئی جان ہی نہیں ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. رسول اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو تو آپ پر رحم کیا جائے، اللہ کے رحم و کرم میں آ جاؤ گے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. بھاگو، سبقت کرو اللہ کی مغفرت کی طرف. یعنی اوپر آیا کہ بھائی انسان ہے، اللہ کی اطاعت میں کمی ہو سکتی ہے. رسول اللہ کی اطاعت یعنی کوشش کرتا ہے پھر بھی ہو جاتی ہے، تو اللہ برکت پھر ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہے کیا؟ وساری والا مغفرت. جلدی آ جاؤ، مغفرت طلب کرو، جلدی آ جاؤ، توبہ کرو. ایسے نہیں ہے کہ میں نے آج گناہ کیا پھر توبہ کر لوں گا، کل کے لیے نہیں چھوڑو. جیسے گناہ ہو جائے جلدی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو. جیسے کسی کا دل دکھایا جلدی اس سے معافی مانگ دو. جیسے کسی کے پیسے کھائے جلدی اس کو لوٹا دو. مغفرت کی طرف بھاگو. ایسے نہ ہو کل موت آ جائے اور پھر قیامت کے دن تم نہیں دے سکے گا، قبر میں نہیں دے سکے گا. اس لیے یہیں پہ بخشش کروا لو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. بھاگو مغفرت کی طرف. وجنت، اور بھاگو اس جنت کی طرف. ارض السماوات والارض، جس کی عرض زمین و آسمان کے برابر. اس کی عرض کیا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ زمین و آسمان. زمین و آسمان کتنے بڑے ہیں، تو اللہ نے اس اعتبار سے یہ مثال دیا ہے. ورنہ جنت کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہے، اس کے ذائقے کیا ہے، ہم نہیں جانتے. عدت للمتقین، جنت متقین کے لیے، جہنم کافروں کے لیے، جنت متقین کے لیے ہے، جو گناہوں سے بچنے والے، جو اللہ کا خوف رکھنے والے، جو رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت کرنے والے. عدت للمتقین. دوسری جگہ پہ آتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون. مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین کے ساتھ. متقی بنو گے، اللہ وعدے میں جھوٹ نہیں بولتا، اللہ وعدہ خلاف ورزی نہیں کرتا. آپ متقی بنو، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر دی، تیار کی گئی ہے. کافر بحث کہتے ہیں کہ جنت ابھی نہیں ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا تب ہوگی. ایسے نہیں ہے، اللہ نے پہلے سے تیار کر دی. رمضان کے مہینے میں جنت کو سنوارتا ہے، حوروں کو سنوارتا ہے. وعد المتقون، اللہ نے وعدہ کیا. فیہا انہار، 4 نہریں ہوں گی اس میں. فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہر ہوگی، اس پانی میں کبھی بدبو نہیں ہوگی، وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا. وانہار من لبن، دودھ کی ہوگی، لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. دودھ کو زیادہ دیر تک رکھو تو خراب ہو جاتا ہے نا، نہیں. وانہار من عسل مصفی، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب ہوگی، شراب کی نہریں، پینے والوں کو لذت حاصل. وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی نہریں ہوں گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے پہلے سے کیے. اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی گئی ہے پہلے سے. بس تم مرو اور اللہ تمہیں جنت میں پہنچا. اس کی جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں ہی دکھا دیتے، اسی کی ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں تاکہ تجھے قبر کے اندر بھی راحت مل. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ متقین کی نشانیاں ہیں. متقی کون ہے؟ متقی وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں فی السراء، خوشی میں بھی، والضراء، اور تنگی میں بھی. ایسے نہیں ہے مال ہے تو خرچ کرو، نہیں ہے تو نہیں. نہیں، مال ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. والضراء، مال نہیں ہے، مفلس ہے بیچارہ، تب بھی کہیں جہاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں دے دے. والضراء، آج ہم نے تو یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ خیرات وہ کرے جس کے پاس مال ہو. میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. کچھ ہے نہیں تو کہاں سے کھا رہا ہے پھر؟ شادی ہوتی ہے کتنا خرچہ کرتا ہے تو کہاں سے لاتا ہے؟ عید ہوتی ہے تو کتنے سوٹ سلواتا ہے، کہاں سے لاتا ہے تو؟ اور پیسہ ہے نا. الغنا غنى النفس، حقیقی غنی کون ہے؟ جو نفس کا غنی ہو. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں مالدار نہیں ہوں، میں غنی نہیں ہوں. اگر نفس غنی ہو تو پھر وہ غنی. نفس غنی کا مطلب کیا؟ 50 ہیں کہتا ہے اس میں سے بھی 10 دے دوں گا، کیا ہو جائے گا، اللہ تو مجھے دے گا. حقیقی غنی نفس کا غنی ہے، جس کا نفس بڑا ہو. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ایسے ہوتا ہے.
گھر میں کچھ نہیں، لیکن سائل کو کبھی نہیں لوٹاتے، سائل کو کبھی نہیں لوٹاتے، ہمیشہ دیتے، حتیٰ کہ جب نہ ہوتا تو روتے، کاش ہوتا میں اللہ کی بارگاہ میں دیتا۔ آج سائل میرے دروازے سے جا رہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عید کا دن تھا، مسکین غریب آئے، کہاں جائیں گے، رسول اللہ کے دروازے پہ آئیں گے، لیکن تھا کچھ بھی نہیں، خود 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، کیسے دیتے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پر سامان رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھ کر آئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کر رہی تھی، غریبوں کو دے رہی تھی۔ فرمایا کہاں سے آئے؟ فرمایا سیدنا عثمان غنی نے۔ اللہ کے حبیب نے عثمان غنی کے لیے بڑی دعا کی، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ حضور کے بغل دکھائی دے رہے، سفیدی دکھائی دے رہی تھی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشی میں بھی دو، جب تنگی ہو تب بھی دو، یعنی جو دینے والے ہیں۔ علماء اکرام ایسے بھی گزرے ہیں جو اپنی جو تنخواہ ہوتی تھی یا جو اپنا مال ہوتا تھا اس میں حصے مقرر کر لیتے، میں اپنی تنخواہ میں سے 10واں حصہ اللہ کی بارگاہ میں دوں گا، 20واں حصہ اللہ کی بارگاہ میں دوں گا، 5واں حصہ اللہ کی بارگاہ میں دوں گا، وہ ہمیشہ دیتے تھے۔ پھر جتنا ہوگا تنخواہ کم تو اس اعتبار سے، جس کے بعد کروڑ روپے ہیں اس میں 1 لاکھ دیتا ہے، کسی کے بعد ہے ہی 100 روپے لیکن اس میں 10 روپے دیتا ہے، دونوں برابر ہیں۔ اللہ کے یہاں مقدار نہیں چاہیے، اللہ کے یہاں مقدار نہیں، اس کا 1 کروڑ ہے تو اس کو ثواب زیادہ، اس کا 10 روپے ثواب کم، اللہ کے یہاں یہ چیز ہے۔ 10 روپے بھی اخلاص سے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب اتنا ہی دیتا، مقدار اللہ نہیں چاہتا۔ بقایا انشاءاللہ کل ہوگا، وما علینا الا البلاغ۔